حضرت عباس کا دنیا میں قدم۔ جب حضرت عباس کی ولادت ہوئی تو حضرت مولا علی علیہ السلام زاروں قطار رونے لگے۔ ایسا کیوں؟ جب کوئی دنیا میں آتا ہے تو ہر باپ خوش ہوتا ہے، لیکن حضرت عباس کی ولادت پر حضرت علی علیہ السلام کیوں رو رہے ہیں؟ جس کے لیے مولا نے فرمایا، ہم اللہ کے راز ہیں اور عباس ہمارا راز ہے۔ آج ہم جانیں گے حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کے کچھ پہلو کے بارے میں اور حضرت عباس کے بارے میں معصومین علیہ السلام کے کیا فرمان ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ جب جناب عباس نے دنیا میں قدم رکھا تب حضرت علی علیہ السلام حضرت عباس کے کانوں میں اذان اور اقامت کہی اور خدا اور رسول کا نام اس کے کانوں میں لیا اور اس کا رشتہ توحید، رسالت اور دین کے ساتھ جوڑ دیا اور اس کا نام عباس رکھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کبھی جناب عباس کو اپنی گود مبارک میں بٹھاتے تھے اور ان کے کبھی ہاتھوں تو کبھی چہرے کو بوسہ دیتے تھے اور زاروں قطار روتے رہتے تھے۔ ایک دن جب امیر المومنین علیہ السلام حضرت عباس کو بوسہ دے رہے تھے تو عباس کی ماں ام البنین وہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ تو حضرت ام البنین نے پوچھا، اے علی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے عباس کی ماں، میں اس لیے رو رہا ہوں، یہ ہاتھ جو ہیں اس کے ہاتھ اپنے بھائی حسین کی مدد اور نصرت میں کاٹے جائیں گے۔ میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں اے فاطمہ۔ جناب عباس کی ولادت خانہ علی کے لیے خوشی کا دن تھا، لیکن اس وقت کچھ اور ہی تھا۔ راوی لکھتا ہے، جب حضرت عباس کی ولادت ہوئی تو خانہ علی خوشی اور غم سے آراستہ تھے۔ خوشی اس اعتبار سے تھی کہ حضرت عباس جیسا بیٹا گھر میں آیا ہے، اور غمی اس لیے کہ اس فرزند کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ جناب عباس نے امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں حسنین کے ساتھ تربیت حاصل کی اور عطرت رسول سے درس انسانیت، صداقت، وفا اور اخلاق کو حاصل کیا۔ امام علی علیہ السلام کے اس خصوصی تربیت نے اس نوجوان کی روحی اور روانی شخصیت پر گہرا اثر چھوڑا۔ جناب عباس کا وہ عظیم فہم ادراک اسی تربیت کا نتیجہ تھا۔ شاید ایک دن حضرت علی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں، جب اسی وقت آپ کے تمام اولاد آپ کے اطراف میں نگراں اور پریشان اور گریہ کنہ حالت میں جمع تھے، اس وقت حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا ہوگا اور یہ وصیت کی ہوگی کہ عباس، تم اور تمہارا حسین کربلا میں ہوں گے، کبھی اس سے جدا نہیں ہونا اور اس کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ جب سے عباس نے دنیا میں آنکھیں کھولی، امیر المومنین اور امام حسن اور امام حسین کو اپنے اطراف میں دیکھا، تب سے ان کے مہم محبت کے سائے میں پروان چڑھے اور امامت کے چشمہ علم اور معرفت سے سیراب ہوتے رہے۔ حضرت عباس نے اپنی زندگی کے 14 سال حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ روایت میں لکھا گیا کہ جب امام علی علیہ السلام جنگوں میں جاتے تھے، حضرت عباس کو اپنے ساتھ اور ہر جنگ میں شامل کرتے تھے۔ حالانکہ 12 سال کی عمر میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں شامل تھے۔ نوجوانی کے زمانے سے ہی حضرت امیر نے انہیں شجاعت اور بہادری کے طریقے سکھا رکھے تھے۔ اس وقت حضرت عباس کی جنگوں میں حضرت علی انہیں جنگ کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ انہیں کربلا کے لیے رکھا، ایسا کہا جائے ذخیرہ کر رکھا تھا۔ تاریخیوں میں ملتا ہے کہ اس نوجوان کے بعض کرشمے جنگ صفین میں ثبت کیے گئے ہیں جب آپ 12 سال کے تھے۔ اور امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ امام فرما رہے ہیں جو تقویٰ اور فضیلت کی چوٹی پر رونق افروز ہیں۔ امام علی بن الحسین حضرت زین العابدین علیہ السلام اپنے چچا عباس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب اور رحمت کیا کرتے تھے اور بھائی حسین کے لیے ان کی قربانیوں کو نیکی کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے اور ان کے جاں بازیوں کے مسلسل تعریف ستائش فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ میرے چچا عباس پر رحمت نازل فرمائے جنہوں نے قربانی دی اور آزمائش کے گھڑی سے نہایت خوبصورت انداز میں عہدے پر فائز ہوئے اور انہوں نے اپنے بھائی پہ جان قربان کر دی، حتیٰ کہ اس راہ میں اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دیے۔ خدا نے ان دنیاوی ہاتھوں کی جگہ جعفر طیار ابن ابی طالب کی طرح انہیں بھی 2 بال عطا فرمائے جن کے ذریعے وہ جنت میں میوہ پرواز رہتے ہیں۔ عباس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ منزلت، وہ مرتبہ حاصل ہے کہ روز قیامت تمام شہداء ان کے مقام پر رشک کھاتے ہیں۔ یہ امام معصومین کے کلمات ہیں جن سے علمدار کربلا کے حقیقی پہلو عیاں ہوتے ہیں۔ وفا اور اطاعت میں ایسے کہ کائنات کے لیے مثال ٹھہرے، کبھی اپنے زمانے کے امام کے آگے نہیں بڑھے اور کبھی امام کی رائے کے سامنے اپنی رائے کو ترجیح نہیں دی۔ حضرت عباس عارف تھے اور معرفت خدا، رسول اور امام کے مالک تھے۔ حضرت عباس جوشیلے نوجوان نہیں تھے بلکہ عارف و اطاعت گزار بھائی
اور حضرت عباس کے بارے میں اس امام نے فرمایا جو رئیس مذہب جعفری ہیں، انسانی علوم کا بے مثل چہرہ ہیں، ائمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہزاروں شاگردوں کے استاد ہیں، مذاہب شیعہ کے امام اور مذاہب اربعہ کے امام جو آپ کی شاگردگی پر لوگ فخر کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے 6 امام، امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت عباس کی شان میں فرماتے ہیں، فرمایا میرے چچا عباس کے نافذ بصیرت اور ایمان محکم کے مالک تھے، اپنے بھائی کے ہمراہ جہاد کیا، بہترین انداز سے آزمائش سے عہدہ برا ہوئے اور شہید ہو کر دنیا میں رخصت ہوئے۔ اور روایت میں کہ حضرت امام جعفر صادق نے مختصر سے ارشاد میں ماں کربلا چچا عباس کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت عباس نے اپنے بھائی کے ہمراہ جہاد کیا، اس جہاد کے سپہ سالار سید شہداء سبط رسول خدا اور سرور نوجوان جنت امام حسین ابن علی تھے۔ جہاد بھائی کے مقصد کے لیے ہو رہا ہے، اور بھائی نے فرمایا کہ یہ جہاد امت محمد کی اصلاح، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے آیا اور دین محمد کو انحراف سے بچانے کے لیے۔ اپنے عظیم بھائی کے اس ہدف کے لیے جہاد اور شرکت ایک عظیم فضیلت تھی جو عباس نے ہاتھ سے نہ جانے دی۔ آزمائش کی گھڑی سے سرخرو ہو کر عہدہ برا ہوئے، روز عاشور مردانگی اور اطاعت وفق کی اہمیت بتا کے شہید ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور امام فرماتے ہیں، امام وقت بھائی امام حسین کے راستے میں چچا عباس کی فداکاری اور جانثاری کی شہادت دے رہے ہیں، جنہوں نے باطل کے خلاف لڑے ہوئے خالصاً انداز میں جانیں فشائیں کی، کفر و باطل کے پیشواؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھائی کی پشت پناہی کی اور تاریخ عظیم ترین جانباز بن گئے، عظیم فداکاریاں کی اور بھائی کے ساتھ مل کر شدید ترین دشواریاں برداشت کی۔ ہم سب خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک سب کو سردار وفا کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایسے ہی حضرت عباس کے بارے میں حضرت عباس کی کتنی فضیلت ہے، اس میں روایت معصومین کے فرمان ملتے ہیں۔